جی کل سے سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستانی پلینز نے کوئی جو ڈرگز لینے والے لوگ تھے، ایڈکٹڈ لوگ تھے، وہ جہاں ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، ان پر پاکستانی بم مارے گئے اور 400 جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور 250 زخمی ہو گئے۔ عموماً ہلاک ہونے والوں کی تعداد زخمیوں کی نسبت کم ہوتی ہے، لیکن چلیں بہرحال کیونکہ جنگوں میں جو ہے زیادہ تر ہمیشہ انسانی تاریخ کی جنگوں میں جو سویلینز ہیں وہ ہمیشہ نشانہ بنتے چلے آئے ہیں۔ فار ایگزامپل جن کا کوئی لین دین نہیں ہوتا جنگ میں، زیادہ تر تو وہی مارے جاتے ہیں۔ بہت سارے ابھی جیسے رشینز جب وہاں ریڈ آرمی تھی تو افغان پہلے کہتے تھے کہ 1.5 ملین انوسینٹ سٹیزن آف افغانستان، ان کو مار دیا گیا رشین اور کمیونسٹ پارٹی کے فورسز نے۔ تو یہ اب سنا ہے کہ وہ 2 ملین کہتے ہیں۔ چلیں بہرحال ایک بھی انسان کا قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے، اور بے گناہ لوگ، خاص طور پہ پیشنٹ وغیرہ ایسے لوگ ہوں تو یہ اس چیز کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں، تحقیق کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تحقیق کے بعد اور وقت گزرنے کے بعد واضح ہو جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب افغانستان میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ریڈ آرمی نے 1.5 ملین افغانوں کو ہلاک کیا، جس میں زیادہ تعداد انوسینٹ سویلینز کی تھی، تو آج کل سنا یہ ہے کہ کوئی نئے دعوے ہو رہے ہیں کہ ایکچولی 2 ملین افغانوں کو ریڈ آرمی اور خلقی پرچمی فوج نے مارا ہے۔ تو اس میں جو چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ ایسا بھی ہے کہ جب رشین نئے وہاں آئے تھے تو وہ مجاہدین جب ان کے اوپر حملہ کرتے تھے تو وہ پھر بعد میں وہ گن شپ ہیلی کاپٹر وغیرہ چیز کرنے ان کے پیچھے آتے تھے، تو یہ مجاہدین کا ٹولہ کوئی 20 کی تعداد میں ہے، کوئی 2 درجن کی، یا مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر ہٹ اینڈ رن کا جو ان کا فارمولا تھا، وہ جا کے جیسے وہ جا کے شہری آبادیوں میں یا جہاں لوگ رہتے ہیں ان میں چھپ جاتے تھے۔ تو اس لیے رشینز جو ہیں وہ وہاں شہروں کے اندر حملے نہیں کرتے تھے یا ایسی آبادیوں کے اوپر کہ جہاں شہری لوگ ہیں، سویلین مر سکتے ہیں بے گناہ، تو وہ پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو بعد میں پھر ان کے ٹیکٹس بدل گئے۔ میں نے خود اپنی ایک آنکھوں سے تجربہ، یعنی ایک واقعہ دیکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جا رہا تھا کابل ٹو کیا بولتے ہیں جلال آباد بائی روڈ، تو سروبی کے پاس جو ہے وہ ہم پہنچے، میں تو ویگن میں بیٹھا ہوا تھا، دوسرے بھی پیسنجر سے، تو وہاں پر جو ہے ٹینک اور بم باری اور گولیوں کی آواز، اور یہ تو ساری ٹریفک رک گئی۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ نہ ہم واپس جا سکتے تھے اور نہ ہی آگے جا سکتے تھے جب تک کہ جنگ کا خاتمہ نہ ہو۔ تو وہ دریا کے کنارے سے جو ہے مجاہدین آتے، وہ حملہ کرتے، اور جو کوئی سوئم کرتے بھی آئے اور کوئی آلریڈی انہوں نے ایمبوش لگائی ہوئی تھی، تو جو رشین چیک پوسٹ تھی اس کے اوپر راکٹ اور کلشنکوف اور بزوکے وغیرہ اس کا آزادانہ استعمال ہوتا رہا۔ بالکل ناٹ اونلی می، لیکن اور بھی لوگ جو تھے، ہم ایک ٹیلے کی سائڈ کے اوپر آ کے، میں ذرا تھوڑا سا ایج ایسی تھی، آگے دریا تک چلا جاتا دیکھوں کیا حالانکہ بے وقوفی تھی، یا تو مجاہد بھی مجھے کوئی نشانہ بنا سکتا تھا یا کوئی رشین بھی، لیکن لکیلی میں ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بم شم مار کے تو وہ پھر دریا کے دوسرے کنارے ایک آبادی میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ آئی ڈونٹ نو وہ کتنے تھے، لیکن آف کورس
اس کے بعد پھر وہ انہوں نے ٹینکوں نے اور گن شپ ہیلی کاپٹرز نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پورے گاؤں کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا، وہاں چونٹی نہیں بچی ہوگی. تو یہ انفارچونیٹلی جو بھی ہے، ہم یہی چیز دیکھتے آئے ہیں سیریا میں، ہم یہی چیز دیکھتے آئے ہیں عراق میں، ہم بہت سارے جہاں جہاں بھی یہ سول وارز ہوئی ہیں، جو سو کولڈ اسلامسٹ ہیں وہ ایمبوش لگا کے بھاگ کے تو وہ فوراً سویلینز آبادی میں آ جاتے ہیں. تو اس میں یقیناً اور یقیناً پھر جب آپ ان کے پیچھے آتے ہیں تو سویلینز بھی مارے جاتے ہیں. اینڈ آلسو ہیپنڈ ان لیبیا ایز ویل. تو یہاں بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنگیں جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی. ایوری تھنگ فیئر ان لو اینڈ وار. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ فیئر ہے، لیکن یہ ایک سینگ ہے، اس کے اوپر جو ہے بہت ظلم جنگوں میں ہوئے ہیں. بہت سارے جو ہیں، ابھی چھوٹے سے بچوں کو پشاور میں کنہوں نے بم مارا تھا؟ اسکول کے بچے، انوسینٹ کڈس. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے تو اس کو زیادہ فالو نہیں کیا، کیونکہ میں یہ اس جنگ کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اسلامی جنگ ہے، یہ کوئی مطلب کوئی ایسی جنگ ہے جس کو کہ کوئی نام دیا جائے. ہاں اگر نام دیا جائے تو یہ جنگ، اس کو میں جو نام دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طالبان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، یا اس جنگ کا نام یہ ہے، ان کا ہدف جو زائنسٹ منصوبہ بندی ہے کہ طالبان کے ذریعے پاکستان کے اندر ٹیررزم اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کروا کے اسٹیٹ کو جو ہے کمزور کر دیا جائے، اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ قوم پرست فورسز اور یہ کیا علیحدگی پسندوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں کہ وہ پاکستان کو توڑ کے، تو اس کے بعد پاکستان ویک ہو جائے تو وہ پھر پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ اصل حد. جنگ یہ ہے، جنگ کا نام یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے. اوکے، تو اس کو اب کیا نام دیا جا سکتا ہے یہ میں تو اتنا نہیں جانتا، جو جانتے ہیں وہی نام دے دیں. لیکن میں شروع سے کہتا چلا رہا ہوں، آج بھی میں اسی پر قائم ہوں کہ اس جنگ کا مقصد جو ہے وہ زائنسٹ، وہ پاکستان کو توڑ کر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کرنے کا ایک مطلب پلان ہے، اور اسی کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اب یہ بڑی عجیب سی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کیا بولتے ہیں، کوئی امید ہاسپٹل ہے. تو میں نے تو آج ہی اس خبر کو تھوڑا سا فالو کیا، زیادہ نہیں. جو جتنی معلومات مجھے ملی ہیں، مجھے اس بات میں پہ یقین کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، نوٹ ایز اے پاکستانی، لیکن کیونکہ کوئی کامن سینس چیز بھی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. جی آج ہی میں نے جو ہے گوگل کے تھرو جو ہے اس کو فالو کیا، تو ظاہر ہے کہ جو مختلف اخبارات وغیرہ ہیں، ابھی جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس نے جو خبر دی ہوئی ہے یہی ہے کہ وہ لکھا ہے کہ افغانستان's ڈپٹی گورنمنٹ اسپوک مین حمد اللہ فطرت posted on X that the air strike hit the Umeed Hospital, a 2,000 bed facility in Kabul at 9 p.m. local time. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ امید ہاسپٹل کو میں نے جب گوگل میپ کر کے دیکھا کابل کے اندر، تو مجھے یہ ملا کہ وہ جو مکریان ہے، مکریان جو رشینز نے وہاں پر فلیٹس بنائے تھے،
ایک تو 60s میں بنائے تھے جن کو مکریان کونا یعنی پرانا مکریان کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہے دو اور تھے اس ہمارے زمانے میں، مکریان دوم اور مکریان سوئم۔ تو یہ جو امید ہاسپٹل کی لوکیشن مجھے ملی ہے وہ اس جگہ پر جو مکریان سوئم یا مکریان نو، یس، وہ بالکل کنارے پر تھا 80s میں، جلال آباد سے کابل کا جو شاہراہ جاتی ہے وہاں پر، بلکہ کئی ہم جب کھڑکی سے آ کے دیکھا کرتے تھے، اور اس کے آگے بالکل بنجر علاقہ شروع ہو جاتا تھا، کوئی اور کچھ نہیں تھا اس زمانے میں۔ ابھی تو ظاہر ہے بہت تبدیلی آ گئی ہوگی۔ تو ہم دیکھا کرتے تھے وہاں پر ریوڑ کے ریوڑ گائیں مجھیں یہ جو مویشی ہیں وہ آیا کرتے تھے پیدل، ان کو وہ لے کے آیا کرتے تھے، وہ پھر ان کو ذبح وغیرہ کر کے، تو بہرحال وہ پاکستان سے آتے تھے۔ تو وہ اور بھی بہت سارا وہ کیونکہ راؤٹ تھا وہاں سے ٹرکیں وغیرہ، یہ تو اس طرح سے جو ہے وہاں ہم کچھ عرصہ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد افغانستان کی امبیسی میں ایک آدمی تھا جو بڑی اچھی اردو بھی جانتا تھا، محمد اس کا نام تھا، پورا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو وہ کابل واپس آیا تھا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہوگی یا انہوں نے بلا لیا، فرسٹ سیکٹری تھا غالباً دلی میں 80s میں۔ تو وہ پھر ہمیں جو ایک ریکویسٹ کی گئی، اس کا جو دوست تھا، جو ہمارا بھی دوست تھا عباس کارگر، اس نے کہا کہ یہ فلیٹ جو ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ کیا بولتے ہیں 2-3 کمروں والا ہے، تو اس کی جگہ جو ہے وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے محمد، تو آپ اس کو یہ اپنا فلیٹ دے دیں اگر آپ یہ فیور کریں۔ تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تو ہم نے وہ اس کو فلیٹ دے دیا۔ اچھا اس زمانے میں سب سے پہلے میں نے تقریباً آئی ڈونٹ نو 50 انچ 60 انچ ٹی وی کا جو بڑی سکرین کا ہے نا، یہ بیک ان 1986 کی بات ہے کہ وہ جو جناب علی وہ ہندوستان سے لے کر آیا تھا، تو وہ ہم نے بلکہ اس کی بڑی مدد کی، اٹھا کے اس کو اس کمرے میں رکھا، اینی ہو۔ تو اور پھر ہم مکریان سوم میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ امید ہاسپٹل جو میں نے دیکھا ہے یہ اسی علاقے کے ارد گرد ہے، بالکل پاس ہی ہے۔ تو اب جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس نقشے میں بھی دیکھیں کہ جو پوائنٹ ہٹ ہو رہا ہے وہ اس نقشے میں واضح طور پر دیکھا جاتا ہے، جو میں نے سرچ کی ہے وہ یہ ہے جو آپ دیکھیں جی، یہ آپ اگر نقشہ دیکھیں، یہ گوگل میپ کا نقشہ ہے، تو اس میں ایک میں نے لائن لگائی ہوئی ہے کالے رنگ کی، وہ ایک پوائنٹ جس پہ لکھا ہوا ہے امید ہاسپٹل، ماڈرن امید ہاسپٹل، اور یہ لائن جہاں ختم ہوتی ہے نقشے سے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ یہ اس پوائنٹ کے اوپر پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے اس پوائنٹ کو ہٹ کیا ہے۔ لکھا ہوا ہے جی کابل جلال آباد ہائی وے، اور ساتھ میں ہے جی کارتے نو سڑک اول۔ تو پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے کارتے نو میں جو کے پاس علاقہ ہے، اور نیچے یہ سارا علاقہ شاہ شہید کا علاقہ کہلواتا ہے، اور آگے چل کے پل چرخی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور پل چرخی سے آگے سروبی ہے، اور پھر فردر جلال آباد کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال یہ یہاں اب ایکوریٹ انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں بم پھٹا ہے یا مارے گئے ہیں شاہ شہید میں تو یہ پھر کیا یہاں بھی کوئی عمر ہاسپٹل ہے؟ جو فوٹو ایک طرح کی دکھائی جا رہی ہے اس میں بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے ماڈرن امید ہاسپٹل،
یہ غالباً 4-5 منزل کوئی جگہ ہے، تو شاید اسی قسم کا وہ انہوں نے دکھایا ہے کہ اس کو امید ہاسپٹل مارا گیا ہے یا اس کے اوپر بم لگا ہے۔ تو دوسرا یہ کیونکہ افغان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایگزیکٹ اس کی لوکیشن، اس کا ایڈریس وہ بتائیں۔ مجھے تو نہیں ملا، میں نے CNN وغیرہ تو اس کو مطلب سرسری سا دیکھا ہے لیکن مجھے نہیں ملی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور نیوز چینل کے اوپر اس جگہ کا مکمل ایڈریس ہو، لیکن بہرحال اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے، پھر اس کو بھی مد نظر رکھ کے فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے تحقیق کرنا، گوگل صاحب ہیں اور وہ نقشے بھی ہیں اور بہت ڈیٹیل ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یا تو پاکستان بالکل جھوٹ بول رہا ہے یا طالبان جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ویسے تو طالبان نے بہت جھوٹ بولے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ تو ان کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہاں وہ TTP والے ہمارے مہمان ہیں، کبھی کہتے ہیں سرے سے ہیں ہی نہیں، کبھی پیسے مانگتے ہیں، کبھی دنیا کو بولتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم کیوں اس میں آئے اور مطلب پچھلے دنوں ایک اور بم چلے تھے کسی جگہ پر، انہوں نے کلیم کر دیا تھا فوراً کہ وہ وہاں پاگل لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے تو انہوں نے پاگلوں کو بم مار دیا۔ یار خدا کا واسطہ، اب نشیوں کے اوپر بم آ گئے ہیں۔ تو بہرحال کلیم خواب صرف پاکستان کرے یا افغان کریں، ہمیں چاہیے کہ بیانیہ سننے سے پہلے اپنی تحقیق کر لیں، اور کیونکہ اب تحقیق کے ذرائع بہت زیادہ وسیع ہو چکے ہیں، تو اس تحقیق کے بعد ہمیں ایک بہتر جانکاری حاصل ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم شور مچانا شروع کر دیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے نقشہ۔ جی یہ بھی اسی کابل وہی لوکیشن کا نقشہ ہے جو غالباً سیٹلائٹ سے اس کی تصویر وغیرہ لی گئی ہوئی ہے۔ تو اس میں میں نے وہ زرد رنگ کی ایک لائن لگا کر، تو وہ جس جو ٹارگٹ کیا گیا ہے پاکستانی جو کلیم کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ آلموسٹ اسی قسم کے اسٹرکچر نظر آ رہے ہیں، بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، یا تصویر میں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ملٹری کی جگہ ہے، کوئی جہاں کوئی فیبرک کا فیکٹری وغیرہ اس قسم کی کوئی لوکیشن ہے، یعنی یہ کوئی آبادی والی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ نیچے ایک تو اوپر والا پوائنٹ جو ہے وہ نیچے جو آ رہا ہے کابل جلال آباد ہائی وے کی طرف، اور اس کے اوپر جو مجھے نظر آیا ہے یہ وہ ہے جو پاکستانی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ہٹ کیا ہے۔ اگر جو طالبان کلیم کر رہے ہیں کہ یہ امید ہاسپٹل پر بم مارا گیا ہے اور اس میں 400 لوگ مارے گئے ہیں، تو یہ بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ گوگل کے مطابق اگر آپ بائی فٹ جائیں تو وہ 59 منٹ ہے، اور اگر بائی کار جائیں تو وہ 15 منٹ لگتے ہیں۔ تو یہ وہی علاقے ہیں جناب علی، یہ مرجان ہل ہے، تپہ مرجان کہتے تھے اس کو، اور وہ نادر خان کا بھی وہاں ایک ہے، نادر خان قادیانی مادر چوت کا وہ اس کی قبر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں واضح نظر آتی ہیں۔ تو اب فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ امید ہاسپٹل کون سا ہے، تو اس کے بارے میں مکمل جانکاری ہونی چاہیے۔ جہاں تک BBC CNN اور الجزیرہ وغیرہ، ان کے اوپر میں تو یقین نہیں کرتا۔ میرا اصول ہے کہ جو ایک بار جھوٹا آدمی یا ادارہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائے، پھر اس کی سچی بات پہ بھی یقین نہ کریں،
کیونکہ میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی کام کرتے ہیں، دجال کے ہیں، جو آپ سیدھی سی بات کہوں تو اس لیے ان کے اوپر یقین آسانی سے نہ کریں، جو بھی کہتے ہیں نا اس کے اوپر شک رکھیں اور اپنی تحقیق کریں آپ کو، کیونکہ یہ لوگ آزمائے ہوئے جھوٹے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کی مزید جو ہیں ڈیٹیلز وہ افغان گورنمنٹ کا کام ہے، طالبان گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن اور اس کے بارے میں ساری چیزیں دکھائیں کہ اگر بمب امید ہاسپٹل پر لگے ہیں تو وہ والی جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے یہ ہٹ کی ہے، اوکے؟ تو اب دونوں میں سے ایک جھوٹا تو ضرور ہے۔ اگر جس علاقے کے اوپر پاکستان کلیم کرتا ہے کہ ہم نے مارے ہیں تو وہ اگر وہ صحیح سلامت ہیں وہ علاقے، تو پھر تو پاکستان کا کلیم جھوٹا ہے، اوکے؟ اور اگر دوسری صورت ہے تو آپ خود سمجھیں کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ آسان ہے، کوئی اتنا ہمیں اپنے کومنٹ دینے کی بجائے سوچنا چاہیے، پہلے تو فیکٹس فائنڈنگ کو جو ہے وہ اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ تو کیا اب راستہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ تو میں نے بتایا ہوا ہے، یہ تو لامتناہی ہے، چلتا رہے گا۔ پاکستان کو تا قیامت یہ وراثت میں ملا ہے افغانستان، یہاں سے آپ کو کسی بھی لمحے سکون نہیں ملے گا۔ پھر پرابلم یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ یا افغانستان کی ہر حکومت پاکستان کو نصف کرنا چاہتی ہے، پرابلم یہ ہے، اور اس سے وہ نہیں ہٹتے، وہ اپنے نصف کرنے کے ارادے سے بالکل باز نہیں آ رہے، نہ آئیں گے، نہ آئے تھے۔ اور اس کے جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ڈی سٹیبلائز یا ٹوٹ گیا تو اسلامی دنیا کے نیوکلیئر ایسٹس بھی ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو جائیں گے۔ یہ نقصان پاکستان کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا نقصان ہے، اوکے؟ یہ جنگ افغانستان کے سروائیول کی نہیں ہے، یہ پاکستان اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کے سروائیول کی ہے، یا اسلامی نیوکلیئر ایسٹ کے سروائیول کی ہے۔ اس لیے وقت جو میں کہہ رہا ہوں نا، پوری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کیا بولتے ہیں، یہ وہابی سٹیٹس اور یورپ اور انگلینڈ اور ہندوستان کو تو چھوڑ دو، وہ تو اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ بھی ہمارا حمایتی ہو گیا، فلانا بھی ہے، نو، یہ سب کچھ طالبان جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس میں یہ سارے مادر چوت شامل ہیں دجالی، وہ ان کی شے پہ کر رہے ہیں، ان کی شے پہ کر رہے ہیں، اوکے؟ جان دیو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بمب کہاں پڑ رہے ہیں، کہاں نہیں پڑ رہے، کویسچن یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کی طرف دیکھیں، اوکے؟ یہ جناب علی یہاں اس وقت کانے کی حکومت ہو پاکستان میں، بیرے کی حکومت ہو، اندھے کی حکومت ہو، یہ کیونکہ ملک ہمارا ہے، اوکے؟ ہمارے بزرگوں کی قربانی سے یہ بنا ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہے، اس لیے اس ملک کو بچانا ہے۔ اور افغانستان میں جو تھریٹ ہے آپ کو، وہ آپ کے لیے سب سے چیلنجنگ تھریٹ ہے، اوکے؟ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر تاریخ، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھٹو گریٹ کی پالیسی تھی اوے مادر چودہ، اس کو فالو کرو، یو ہیو ویسٹڈ 4.5 years، اوکے؟
میں یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھو بھٹو ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ افغان گورنمنٹ باز آ جائے، نہ کریں، لیکن وہ اس نے لیبیا کو بیچ میں ڈالا، شاہ کو ڈالا، سعودی عرب کو ڈالا، شاہ فیصل یا خالد وغیرہ ان مادر چودوں کو بھی ڈالا بیچ میں کہ یار ان کو سمجھاؤ یہ کیا لگا ہوا ہے، میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، پیار محبت سے ہمارا انٹرسٹ، ہمارا بڑا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل ہے اور کیا بولتے ہیں ہندوستان وغیرہ ہے، یہ بیچ میں ٹانگ آ رہا ہے، یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، یہ جو نہیں مانا، وہ نہیں مانا، اخیر پھر یہی ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو، گریٹ بھٹو نے پھر کہا ٹھیک ہے ایسا تو ایسا صحیح، اس نے پھر 1970s میں ہی، کیونکہ جو کھیل داؤد خان پاکستان میں بلوچوں اور پشتون زلمے کے ذریعے کروا رہا تھا کہ یہاں علیحدگی پسندی اور ٹیررزم اور آل دیٹ، پھر مجبوری کی حالت میں بھٹو نے پھر ان کو نہ چاہتے ہوئے صرف پاکستان کے سروائیول کے لیے پھر اس نے وہ پنجشیر میں اپرائزنگ کروائی تھی، جس سے ٹھیک ہے وہ ناکام ہو گئی، لیکن داؤد نے یہ ریئلائز کیا کہ آج ناکام ہو گئی یا کل کو اگر یہ کامیاب ہو گئی تو میرا تو مطلب چھوٹا سا ملک رہ جائے گا پھر. تو بھٹو کی اس کاوش کے بعد داؤد خان مانا کہ ہاں میں ٹیبل ٹاک کرتا ہوں، اور وہ ایسا مانا سنسیئرلی اس نے پھر پاکستان کے ساتھ مختصر وقت کے لیے دوستی کی کوشش کی، اور اس کے میرے پاس بہت سارے اور بھی ہیں، اس نے مکمل یو ٹرن لیا، اور میں انشاءاللہ کبھی ویڈیو ملے گا تو جو افغان ذرائع ابلاغ کا اپنا جو ہے وہ حوالے پیش کر کے، تو میں یہ جتنے بھی مدر چود نیشنلسٹ وغیرہ ہیں ماضی میں بھی ان کا منہ بند کیا ہے اور بھی کروں گا، اور بتاؤں گا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا، بتا چکا ہوں، لیکن پھر مزید ثبوت بھی لاؤں گا. تو اس لیے میں 5 سال سے کہہ رہا تھا کہ بھٹو کی پالیسی کو فالو کرو مادر چودو، ڈونٹ ویسٹ ٹائم. یہ ٹائم گین کرنے کے بعد یہ وہاں پورے سیم بیٹریز، پتہ نہیں کیا اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز، اور اپنے بنکر جب بنا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو بنکر تو اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ہٹ کرنے کے لیے، اوکے. یہ جناب علی ویپن چھوڑ کے گئے تھے جان بوجھ کر امریکنز، اوکے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ ٹرمپ ان کے خلاف ہے، نہیں، یہ ایسے فضول ہے. تو اب ہمارے پاس تو کوئی، ہم نے دیر کی، بھٹو کی پالیسی کو 4 سال پہلے اپنانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا. اب وقت کے ساتھ ساتھ جتنی یہ جنگ طویل ہوگی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھل کر طالبان کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی، جیسے آج آ رہے ہیں. ابھی وہ کہنا شروع کر دیا ہاں بھئی یہ ہوا ہے، وہ اڈکٹڈ کو مار دیا ہے، ہاسپٹل کو مار دیا ہے. تو آئندہ کے واقعات اس قسم کے اور بھی ہوں گے، اور پاکستان کے خلاف مکمل زائنس پلان کے مطابق جو ہے اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پاکستان کے خلاف مزید مواز کھولیں گے. پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے اس کی قیمت کے لیے، کیونکہ پاکستان کا یہ کلیم نہیں ہے، نہ ہی پاکستان نے یہ کبھی اٹیمپٹ کی ہے کہ ہم افغانستان کو قبضہ کریں اور نصف اپنے ملک میں ڈال لیں. ان کا ہے کوئی مادر چود جو میرے اس کہن کو وہ افر سیاب، یہ گانڈو قسم کے لوگ جو آ کے کہیں نہیں آگا جھوٹ بول رہا ہے. تو جب ان کا پلان یہ ہے، یہی ظاہر شاہ کہتا تھا، یہی داؤد کہتا تھا، یہی وہ کیا نام ہے کمیونسٹ کہتے تھے، یہی بہت سارے مجاہدین کہتے رہے ہیں، اور یہی طالبان نے تو اب کھل کے تم کو اپنا وہ دکھا دیا نا. یہی کرزئی کرتا تھا، یہی وہ اشرف غنی کرتا ہے، اوکے. لیکن ہم نہیں سمجھے، اوکے. تو یہ نہ تو
صرف مسئلہ طالبان کا نہیں ہے، یہ صرف جو افغانستان کا ایشو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت تھریٹننگ ہے. یہ پاکستان کو کبھی بھی سکون چین سے نہیں رہنے دیں گے. ہم نے پاکستان کیسے بچانا ہے، کیسے اللہ کرے افغانستان بھی بچے، وہاں پر بھی امن ترقی سارا کچھ ہو، لیکن پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ دوست بن کے رہیں تو اسی میں ان کا سروائیول ہے. ادروائز جو ہے اس کا سارا فائدہ یہ کیا نام ہے قادیانی میڈ جو ہیں کیا بولتے ہیں ان کو، طالبان، اوکے، یہ سب کا سب جو ہے یہ بینیفٹ جو ہے اینٹی اسلام فورسز کو، دجال کو، یہودیوں کو جا رہا ہے، جس کے یہ اتحادی بنے ہوئے ہیں، کھول کر بنے ہوئے ہیں، اوکے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مطلب پاکستان دشمنی میں شیطان سے بھی دوستی کر لے، وہ ان کو اور کر چکے ہوئے ہیں. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے افغانوں کا، یہی پرابلم ہے میرے بھائیوں. افغانوں کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم سنسیئر لوگ ہیں، ہم نے بڑے اپنا خون بھی دیا. آپ کیا نمک کی بات کر رہے ہو؟ ہزاروں لاکھوں کا جو ہے خون ہم نے دیا ہوا ہے افغانستان کے لیے، آپ وہ نمک پر اٹک گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے غریب ممالک، اب یہ اس کا حل صرف یہ ہے، صرف یہ ہے کہ افغان جو ہیں وہ اس مطالبہ یا اس ارادے سے باز آ جائیں کہ ہم نے پاکستان کو نابود کرنا ہے اور ہم پاکستان کو نہیں مانتے. جب وہ اس کو حقیقت تسلیم کر لیں گے اور پھر ریئلائز کریں گے کہ ہمارا دونوں ممالک کے عوام کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ امن اور محبت سے اور دوستی سے رہیں، جو بھی باؤنڈریز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، یہاں ہم جیسے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں ٹریڈ وغیرہ کریں، اچھے ریلیشن شپ بنائیں تو باؤنڈریز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ ملتان پورے زماں لوئے افغانستان دے تو مشکل ادھر ہے. پھر جب یہ کہا جائے گا کہ پاکستان تنامنم، مشکل یہاں ہے. پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے افغانستان کو نہیں مانتے. یہ ان کا قومی شاعر ہے. جب تک یہ ہے اس قسم کے واقعات ہوتے جائیں گے، جنگیں ہوں گی، غریب لوگ مارے جائیں گے. ڈزنٹ میٹر وہ کبھی آپ بچوں کا اسکول جو ہے پشاور میں اس کے اوپر بم لگ جائیں گے، یا کبھی کوئی پولیس اسٹیشن پہ بم لگ جائے گا، کبھی اور جو بھی واقعات ہیں، سر قلم ہوں گے، یہ وہ خودکش حملے یہ ہوتے رہیں گے اسی نقطے کے اوپر. اوکے، تو ہم نے تو پاکستان کو بچانا ہے، اس کے لیے اللہ نے بچانا ہے، لیکن ہم چلیں جیسے ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں. تو اس لیے التجا ہے کہ نہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے. اللہ کو اپنے مذہب کی لاج ہے، ہمیں ہو نہ ہو. اوکے، تو اس لیے اتنی بڑی طاقت سے نہ لو، اللہ کی طاقت ہے تو اس کو ریئلائز کر لو. اور ہم بہت اچھے دوست اور ہمسایہ بن کے رہ سکتے ہیں، بشرط کہ آپ اس سے بعد آئیں. لیکن مجھے پتہ ہے آپ بعد نہیں آئیں گے اس معاملے میں. دعا گو ہوں کہ میرا یہ اندازہ غلط نکلے. تو یہی ہے کہ پاکستان تو ہم نے بچانا ہے بھائی. تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو پاکستان کی قیمت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نو وے. کیونکہ یہ میرے اللہ کے نبی کے نام کا بنا ہوا ہے، اسلام کا نام کا بنا ہوا ہے. اس کے لیے تو بھول جائے کوئی بھی دنیا کی، خواہ پاکستان کے مالک قادیانی کیوں نہ ہو، کوئی مادر چوت کیوں نہ ہو، لیکن پاکستان belong to us. ہاں جی، مجھے یاد آیا، بلکہ اسی طرح سے جو میں نے کل دیکھا ہے یا آج دیکھا ہے، وہ جہاں بم لگا ہے پاکستان کلیم کر رہا ہے وہاں سے شعلے نکل رہے ہیں، اور پھر اس طریقے سے جیسے کوئی
ایکسپلوسیو جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں. تو وہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے اس قسم کا مجھے یاد آیا ایک بار. آئی تھنک دسمبر 85 یا جنوری 85 ہوگا بہرحال. ایگزیکٹلی یہ سردیوں کے دن تھے. تو بہرحال وہاں پر ایک دم ہم رات کو سونے کی تیاری کر رہے تھے تو ایک دم وہ بم بلاسٹوں کے آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور جیسے بہت زیادہ کوئی, جیسے میں نے تو سمجھا شاید کہ کوئی بجلی بھی چمک رہی ہے اس طریقے سے, کیونکہ وہ ایک دم روشنی لگ جاتی تھی. تو پھر میں نے اٹھ کر دیکھا ونڈو سے تو دیکھا کہ ٹورڈز نارتھ کی طرف جو ہے کارنر پر ایک کیا بولتے ہیں شعلے آگ لگی ہوئی, اور بالکل اسی طرح کا سین تھا جیسے کہ یہ دکھایا گیا ہے اس میں کلپس میں دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایئر جو بھی. تو وہ میں دیکھتا رہا. تو پھر کیونکہ اس زمانے میں میرے پاس ایک کیمرہ ہوتا تھا اور پھر بہت ساری وہ کوڈاک کا کیا کہتے ہیں سلائیڈ مووی کا جو ہوتا ہے, سلائیڈ فلمیں بھی تھیں, وہ پھر میں نے اس کے اوپر ڈال کے کچھ آئی ریممبر کہ آئی ٹک سم پکچر آف. وہ ہمیں کیسے ملی تھی یہ ایک لطیفہ تھا بہرحال جس کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ میرے خیال میں وہ کہیں نہ کہیں میرے پاس ضرور ہوگی. وہ فوٹو ڈھونڈوں گا تو وہ میں لگاؤں گا کہ وہ کرغا میں جو ہے ایک علاقہ ہے کابل کا, جو کابل سے تقریباً 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ایک وہاں جھیل ہے, علاقے کا نام کرغا ہے, اور کرغا میں کیا بولتے ہیں, کرغا میں وہ کوئی ڈپو تھا رشین آرمی کا یا مطلب گورنمنٹ آف افغانستان کا اسلحے کا ڈپو. تو وہاں پر بم پھٹ رہے تھے. مجاہدین کا کلیم یہ تھا کہ ہم نے اس کو بم لگایا ہے, اور رشین کا کلیم تھا کہ کوئی ٹیکنیکل ایرر ہوا ہے تو جس کی وجہ, بہرحال جو بھی تھا. تو یہ مجھے یاد آیا. میں کوشش کروں گا کہ وہ اگر مجھے کہیں مل جائے گی تو میں, میرے خیال میں میرے پاس ہوگی کہیں, دعا کرے ملے تو میں وہ فوٹو میں بھی لگاؤں. تو یہ ویسے اضافی ایک بات مجھے یاد آ گئی تھی اس سے متعلق, تو میں نے کہا میں یہ بھی مینشن کر دوں.